آپ سب پر سلامتی ہو. جان ایلیا کا لکھا ہوا ہے، حواس میں تو نہ تھے پھر بھی کیا نہ کرائے، کہ دار پر گئے ہم اور پھر اتر آئے. کبھی گئے تھے میاں جو خبر کی سہرا کی، وہ آئے بھی تو بگولوں کے ساتھ گھر آئے. بتاؤ دام گرو چاہیے تمہیں اب کیا، پرندگان ہوا خاک پر اتر آئے. عجب خلوص سے رخصت کیا گیا ہم کو، خیال خام کا تاوان تھا صبح آئے. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، سیانے کہندے نے تہاڈیاں کیتیاں بھی ساڈے اگے، ساڈیاں کیتیاں بھی ساڈے اگے. اس میں ہماری کرنی یہ ہے کہ آج ہم اس کی روشنی کی قدر ہی نہیں کرتے. سارا دن سوتے ہیں، رات ساری جاگتے ہیں، اس سے بجلی بھی بہت ضائع ہوتی ہے. اور آج ہمارے ریسٹورانٹ، ہمارے شاپنگ مال سارے شام اور رات کو کھلتے ہیں. دن کے 10 بجے تک تقریباً آدھا شہر بند ہوتا ہے. اب تو صبح کسی کے گھر جانے اور یہاں تک کہ کسی چیز کی خریداری کے لیے بھی صبح کا انتخاب نہیں کیا جاتا. اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر سال 600 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کرتے سارے تگڑے بندے ہیں. غریب آدمی تو ڈرتا ہے بجلی کا نام، ہم بھی نہیں لیتے، اس سے بجلی کا بل نہ آ جائے کہیں مجھے. جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ اگر آپ کی چورائی ہوئی بجلی کا یونٹ کسی غریب، مسکین، یتیم یا کسی بیوہ کو ادا کرنا پڑا تو قیامت کے دن آپ لوگ اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ دوسری طرف ہماری قوم ایسی اوت قسم کی ہے کہ سیانے کہتے ہیں چندرا گوان نہ ہوئے تے لائی لگ خسم نہ ہوئے، کہ عوام کا جس پہ بس چل رہا ہے ان کے گریبان پکڑ لیتی ہے. جیسے وابڈا ملازمین کے جو خود محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، گریبان پکڑتے ہیں تو ان کے پکڑیں جنہوں نے IMF سے معاہدے کیے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں. جن کی گاڑیوں کے آپ آگے آگے ناچتے ہیں، جنہیں آپ نظر نہیں آتے، خودکشی کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، جو آپ کے بچوں کو درختوں سے لٹکا ہوا نہیں دیکھ پاتے لیکن آپ ان کے بچوں کی عیاشیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ جو سابقہ بھی موجود ہیں، موجودہ بھی ہیں. ان سب سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا کیا سامنا نہیں کرنا جو لوگ آپ کی وجہ سے موت کا پھندا لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ اس بچے کے ماں باپ کا معاملہ ہے، میدان حشر میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہوگا جہاں سے آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. وہاں پہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. کئی جگہوں پہ تو ایسی صورتحال تھی جہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا کہ ایک عورت کے سانپ لڑ گیا ہاتھ میں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے دوائی نہ دیں، میرے بجلی کا بل ادا کر دیں. اب بندہ پوچھے کہ سیلاب اتنے پانی کے باوجود کتنی کی بجلی استعمال کر رہے ہوں گے کھلے میدانوں میں، یا جتنے ان کے چھوٹے چھوٹے سے گھر بن گئے ہیں وہ کتنا خرچ کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اتنی تنگ تھی کہ اس نے کہا کہ میرا بجلی کا بل آپ ادا کر دیں، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے. اب تو غریب امیر کا فرق اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ امیر آدمی کو غریب کی بھاشا سمجھ نہیں آتی. اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی زبان میں بول رہا ہے، اور غریب غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ایلیٹ ہوتی جا رہی ہے، امیر اس سے زیادہ اوپر ہے. اور سمجھ کے مطابق نہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے بجلی کا. مطلب ابھی اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے یہ پہیا جام ہڑتال کی جائے، جس کے لیے بالکل ایسے ہی ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتا ہے. جیسے کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا جائے کہ 9 مئی کے واقعے کو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ دیکھا گیا تو اس سے تم کیسے نظر اس سے چراؤ گے؟ پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ قائد اعظم کو ایسے رولے والی جگہ ہی نہیں لینی چاہیے تھی. دوسری طرف ہم دیکھیں جیل میں بیٹھے شخص کی سیاست سے یہ لوگ بندلائے ہوئے ہیں. اپنی اپنی رائے دے کے عوام کا دل کھٹا کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. کارکردگی تو کچھ تھی نہیں، ایجنڈا پاکستان کے خلاف تھا. اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہو چکا ہے. دہشت گردی میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے. مولانا کہہ رہے ہیں جنوری ایسا مہینہ ہے جس میں سردی اور برف باری ہوتی ہے، یہ الیکشن کے لیے اچھا وقت نہیں ہے. پاکستان نواز شریف کا اپنا ملک ہے، انہیں واپس آنا چاہیے. قبائلی علاقوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا. مولانا صاحب آپ نے بجا فرمایا، آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سیاست میں تو صرف انہی کا حق ہے جو ذاتی مفاد کے لیے گٹھ جوڑ کریں اور پھر سب اپنی اپنی راہ لے لیں اور جاتے جاتے ایک دوسرے پر تانوں تیر کے نشتر بھی برساتے جائیں. مولانا صاحب آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ جنوری برف باری اور بارش کا مہینہ ہے، لیکن حضور والا عوام نے تو کہیں باہر کے ممالک میں یالہ باری انجوائے کرنے جانا ہے. نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں رہ کے چلغوزے بادام اور پنجیرے کھا لیں. عوام کے پاس تو آ جا کے ووٹ کا ہی حق ہے جسے اس بار وہ استعمال کر کے گرمائش حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو آپ موسمی تغیرات کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں پوری سیاست کو، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے الیکشن کروا لیں. دوسری طرف حلقہ بندیوں پہ اعتراضات آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ گول کر کے عوام کے سامنے ایسے رکھتے ہیں کہ عوام کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، عوام بدھو ہیں. دوسری جانب سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ نئے پاکستان کا جھوٹا نعرہ لگایا گیا، ملک کو تباہ کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں چیئرمین پی ٹی آئی سے بہت امیدیں تھیں، امیدیں بس امیدیں ہی نکلیں. دیگر سیاستدانوں کی طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا. پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم جو ہے اس کے رکن شعیب شاہین کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں چالان جمع ہونے کا پتہ چلا، ہمیں ریکارڈ نہیں دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہے. اڈیالہ جیل میں چیئرمین کے لیے منصوبے کا پتہ چلا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے. آپ تمام باتوں میں ٹھیک ہوں گے،
آپ کے نزدیک اگر عمران خان کی سیاست 0/0 تھی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 16 ماہ میں جو گل کھلائے ہیں، عوام کو جو سمر دیا ہے، عوام کے ہاتھوں میں جو بجلی کے بل آئے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ڈیل آپ کر کے آئے، جس کی وجہ سے 92 کھرب کی جو وصولی ہے اس کو کرنا کس طریقے سے ہے، جس کی وجہ سے ٹیکسز میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ماضی میں قیدیوں کو سہولیات دی گئی تھی، ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ملاوٹ زدہ خوراک جو ہے وہ شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت بھی فراہم کی جائے، یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آئندہ انتخابات میں کسی کا چناؤ کرنا ہے تو اس کی اپنی کارکردگی کیا تھی۔ یہ نہ ہو کہ صرف بڑے بھائی کے نام کے اوپر ہی ووٹ مانگے جائیں۔ پنجاب کے اندر اگر استقبالیہ کیمپ لگانے ہیں تو وہاں سے تمام تصویروں کو ہٹا کے صرف تصویر وہاں پہ میاں نواز شریف کی لگے گی۔ تو آپ 2017 تک کی بات کر رہے ہیں، آپ تو وہ بھی سال نہیں بیچ میں ایڈ کر رہے جو سال شاہد خاقان عباسی کی حکومت کا تھا۔ آپ شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں اگر کارکردگی تھی تو اس کو بھی آپ صفر گردانتے ہیں، اور اگر اس میں بیڈ گورننس تھی تو آپ اس سے بھی قطع تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لا تعلقی ہے، یہ کتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑے گی؟ بشیر میمن کی شمولیت کے اوپر زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں، وہ میٹنگ کے اندر موجود نہیں ہوئے۔ آپ ادھر ہونڈا 125 لوگوں کو دینے کی آفر کر رہے ہیں، 21 فٹ کی گلیوں کے اندر آپ کو جلسے کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو اس سے سیاست کس طریقے سے مستحکم ہو سکتی ہے؟ اس سے ووٹ بینک کس طریقے سے بڑھ سکتا ہے؟ مولانا کو ساتھ میں لا کے اگر آپ اپنے مد مقابل کسی شخص کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست یہاں پہ مضبوط ہے، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوا کے دکھاؤں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی، اور عوام کو کیا دینا ہے؟ جمہوریت کے آپ دلدادہ ہیں، جمہوریت کے آپ دعوے دار ہیں، لیکن جمہور کو جس عذاب میں آپ نے مسلط کیا ہوا ہے، یہ بجلی کے بل ان کے سروں میں عذاب کی صورت جو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ایک گھر میں روٹی کا نوالا حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ بچے کو پڑھانے کی بجائے اب کام پہ ڈلوانے کی سوچ بچار ہو رہی ہو، تو اس ملک میں بہتر مستقبل کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ اپنی عیاشیاں کرتے رہیں، بیرون ممالک کے دورے کرتے رہیں، پاکستان میں حق حکمرانی آپ نے رکھنا ہو لیکن اس کے لیے میٹنگ لندن یا دبئی میں بیٹھ کے ہوتی رہے، تو خاک آپ پاکستان کا سوچیں گے؟ آپ نے نعرے عوام کو لگا لگا کے سڑکوں کی سیاست اور قبروں کی سیاست کے پیچھے رون ڈالا ہے، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اگر بہتری کے فیصلے کرنا ہے، احتساب آپ نے کرنا ہے یا خدا کے اوپر بھی احتساب چھوڑنا ہے؟ اس عوام کو جو آپ نے لارے لگائے تھے، آپ کہتے ہیں کہ ترقی نکال دیں نواز شریف کی تو کھنڈرات بچیں گے، ابھی آپ نے کون سے تاج محل یہاں پہ بنا دیے؟ پاکستان کو بہتری کی جانب گامزن کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کھوکھلے دعوے، نعرے برسوں سے سنتے آئے ہیں اور ہماری اولادیں بھی سنتی رہیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔